السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں گلشیر علی آفیشیل، اور میں بات کرنے جا رہا ہوں نماز کے حوالے سے، جو کہ ہم مسلمانوں کا سب سے ضروری ایک عنصر ہے، جس سے ہماری اور نان مسلم کی پہچان ہوتی ہے، وہ نماز ہے۔ اور نماز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہم جب اس عقیدے اور یقین کے ساتھ کھڑے ہوں گے نماز کے لیے، نماز کی نیت کرنے سے پہلے اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ کو یہ یقین دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ بھی رہی ہے، وہ مجھے سن بھی رہی ہے، وہ مالک ہر جگہ موجود ہے، اور وہ اس زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے اس کی بادشاہی۔ جب یہ یقین اور یہ عقیدہ آپ کے مائنڈ میں ہوگا، اس کو آپ فیل کریں گے اور پھر آپ نماز میں کھڑے ہوں گے، تو آپ کو نماز میں قلبی سکون میسر ہوگا، اور آپ کو نماز پڑھتے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ جو ہے وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ نماز کی اصل کو پہنچیں گے جب اس یقین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور پھر جب آپ نماز شروع کریں، نماز جو ہے وہ اس کا ضرور بالضرور اردو ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اچھے سے سمجھیں کہ میں تعریف کیا کر رہا ہوں، میں کن الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہوں، میں کہہ کیا رہا ہوں، اور میں جو پکار رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ میری ہر تسبیح جو ہے وہ کن الفاظ کس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و بڑائی بیان کر رہی ہے۔ آپ کو یہ یقین اور یہ سمجھ ہونی چاہیے۔ پھر جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے، پھر جب آپ نماز پڑھیں گے، تو آپ کو نماز کا حقیقی سکون اور حقیقی جو ہے وہ معنی وہ میسر ہوگا۔ پھر آپ کو جو ہے آپ اس مقام تک پہنچیں گے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں جو ہے وہ مومن کو سکون قلب میسر ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے اس کو دلی سکون اور اس کو جو ہے وہ اس کی روح کو تسکین ملتی ہے۔ پھر آپ اس مقام پر پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم نماز کو سمجھیں، اس کا اردو ترجمہ پڑھیں، نماز کو سمجھیں، اور پھر اس عقیدے اور یقین سے نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ اس کائنات، صرف یہی کائنات نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ میں جرأت اور طاقت ہے تو نکل جاؤ زمین کے کناروں میں سے، مگر تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی بادشاہی کو پاؤ گے۔ غالباً سورۃ الشعراء میں یہ ذکر ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ مالک ہمیں ہر جگہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ ہماری دلوں کے ارادوں سے بھی واقف ہے، ہمارے ذہنوں میں کیا چلتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے۔ تو جب ہم اس عقیدے کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں سن رہی ہے، وہ مالک ہمارے سامنے ہے، تبھی تو ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تبھی تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ ریز ہو کر اپنا ماتھا جھکا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ مولا تو مالک ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تیری ہی عبادت ہے، اور ہم تیرے سامنے جھک کر تیری شان بیان کر رہے ہیں، ہم تیرے سامنے سر سجدہ ہو کر اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب ہم اس عقیدے کے ساتھ کھڑے ہوں گے تبھی ہم نماز کی اصل کو پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا دونوں میں کامیاب فرمائے، اور دین و دنیا دونوں کی سمجھ اور عمل عطا فرمائے، آمین الحمد۔